بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے ایک بار درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے ماہ میلاد کی پرکیف ساعتوں میں اس خالق و مالک کے گھر میں ہمیں حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے واسطے باعث اخروی نجات بنائے۔
گرامی قدر سامعین، حضرت العلامہ مولانا راشد محمود صاحب اور حضرت مولانا محمد ساجد حقانی صاحب، آپ کی دعوت پر آپ تمام احباب کی زیارت کا موقع ملا۔ جملہ عوام اہل سنت، اصحاب عشق و محبت، میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، جملہ شرکائے مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، ربیع الاول شریف کا جب چاند طلوع ہوتا ہے، بظاہر تو یہ چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ہر سنی کے ماتھے پر طلوع ہو گیا۔ ماہ ربیع الاول شریف کی پرکیف ساعتوں میں جامع مسجد زبیریہ محمودیہ میں پروگرامز کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کار خیر کو شروع کرنے والے، اس میں تعاون کرنے والے اور اس میں کوشش کرنے والے ہر کسی کے جھولیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے بھر دے۔ آج کی اس نشست میں مجھے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے حکم ملا۔ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں صحابہ و اہل بیت کے مقام و مرتبہ کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ العزیز صحابہ اور اہل بیت کی وہ شان آج آپ کے سامنے پیش کروں گا جو صحابہ اور اہل بیت نے ایک دوسرے کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جل جلالہ فرماتا ہے اے حبیب انہیں فرما دیجئے تبلیغ دین پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ جو تبلیغ دین فرمائی، قرآن و سنت کا نور پھیلایا، اس پر میں کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر سرکار نے تقاضا کیا ہے تو مودت فی القربا کا تقاضا کیا ہے۔ یہ قربا ہے کون، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ایک قول بیان کیا کہ یہ جو مودت فی القربا کی طرف رب ذوالجلال نے اشارہ فرمایا ہے، یہ فی القربا ہیں کون وہ لوگ ہیں جن سے محبت اور مودت کا تقاضا رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے۔ کون سی وہ جماعت ہے، کون سے وہ لوگ ہیں
جن کے ساتھ محبت اور مودت کو رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں الحاصل ان هذه الآیۃ تدل علی وجوب حب آل رسول اللہ و حب اصحابہ۔ فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ دو جماعتوں کی محبت کو لازم قرار دے رہی ہے۔ کتنی جماعتوں کی محبت کو؟ کتنی جماعتوں کی محبت کو؟ امام راضی کہتے ہیں یہ آیہ مبارکہ دو جماعتوں کی محبت کو لازم قرار دے رہی ہے۔ کون کون سی جماعت کی محبت کو اس آیت نے لازم قرار دیا؟ امام راضی کہتے ہیں علی وجوب حب آل رسول اللہ و حب اصحابہ۔ ایک تو سرکار کی آل کی محبت کو بیان کر رہی ہے، دوسرا سرکار کے اصحاب کی محبت کو بیان فرما رہی ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یعنی سرکار کو جو رب ذوالجلال نے فرمایا اے حبیب انہیں فرما دیجئے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، سوال کرتا ہوں مودت فی القربا کا۔ مودت فی القربا کیا ہے؟ سرکار کرتے ہیں میں تجھ سے اپنی آل کا پیار مانگتا ہوں، میں تجھ سے اپنے اصحاب کا پیار مانگتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے اگلا جملہ بڑا پیارا یہاں پر بیان کیا، اور قیامت تک کے حالات و واقعات کو اس میں بیان کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن سرکار کے صحابہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ کون وہ لوگ ہیں جو سرکار کے صحابہ کی عظمت کو بھی دل و جان سے سلوٹ کرتے ہیں اور سرکار کی اہل بیت کی عظمت کو بھی دل و جان سے سلام کرتے ہیں؟ میں اگر آج کہوں کہ وہ ہم ہیں یا اہل سنت و جماعت ہیں تو میری بات کی وہ شاید ویلیو نہ بنے۔ امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں کہ جو سرکار نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیا ہے یہ محبت کن میں پائی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں ھذہ المنصب لا یسلم الا علی قول اصحابنا۔ کہتے ہیں یہ منصب اگر دیکھو تو کہیں نہیں ملے گا، اگر ملے گا علی قول اصحابنا اہل السنت والجماعہ، یہ منصب اگر ملے گا تو اہل سنت و جماعت میں ملے گا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہے قیامت تک جس کے سینے میں سرکار کے آل کی محبت بھی ہے، سرکار کے اصحاب کی محبت بھی ہے۔ فرماتے ہیں اسی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اگلی روایت، اور اس کے راوی ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پارے۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ اساس۔ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں تم مثال سمجھانے کے لیے کہ تم دکان بناتے ہو، مکان بناتے ہو، کوئی عمارت کھڑی کرتے ہو تو پہلے اس کی بنیادیں کھودتے ہو۔ اب تمام احباب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی بھی کمرہ بنانا ہو یا ہال بنانا ہو
پہلے اس کی بنیادیں کھودی جاتی ہیں۔ اب کوئی بھی صاحب عقل شخص یہ نہیں کہتا کہ عمارت تو اوپر بنانی ہے، زمین کے نیچے کھودنے کا کیا فائدہ؟ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ اگرچہ عمارت تو زمین کے اوپر ہی بنانی ہے، لیکن بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط رہے گی۔ اگر ایک منزل بنانی ہے تو اس کی بنیادوں کی صورتحال اور ہے، اگر 2 منزل بنانی ہے، 3 منزل بنانی ہے، جیسے جیسے اس پر وزن زیادہ ڈالنا ہے اس لحاظ سے اس کی بنیاد بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ تو ہماری دنیا کے لحاظ سے یہ مثال ہے اور یہ صورتحال ہے۔ ہر صاحب عقل شخص جانتا ہے کہ کسی بھی عمارت کو جب مضبوط کرنا ہو اس کی مضبوطی کا دار و مدار اس کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی اساس ہے، تم اپنی دکان کی بنیاد بناتے ہو، تم اپنے مکان کی بنیاد بناتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اسلام بنیادوں کے بغیر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کی عمارت کی بنیاد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح تمہاری دکان اور مکان کی بنیاد ہے، اسی طرح اسلام کی بھی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں اساس الاسلامی حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ۔ اسلام کی بنیاد سرکار کے صحابہ کی محبت ہے، سرکار کی اہل بیت کی محبت ہے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد 2 پلروں پر ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے آپ کی مسجد کا چھت کتنے پلروں پر ہے؟ دیکھ کر بتا دیں، آپ کی مسجد کا چھت کتنے پلروں پر اس کی بنیاد ہے؟ اس کا وزن کتنے پلروں پر ہے؟ اگر ایک پلر نکال دیا جائے چھت تو کھڑی رہے گی نا۔ ایک پلر اگر اس میں سے نکال دیا جائے، اگر بناوٹ اس طرح کی ہو کہ ایک پلر پر ہی اس کی ساری صورتحال ہو تو وہ مسئلہ اور ہے، لیکن اب چونکہ اس کی بنیاد ہی 2 پلروں پر ہے، اب اگر ایک پلر کو بیچ میں سے نکالے گے تو چھت گر جائے گی بلا تمثیل۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد بھی 2 جماعتوں کی محبت پر ہے۔ سرکار کی آل کی محبت بھی ضروری ہے، سرکار کے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ اگر حب صحابہ کا پلر نکالو گے حب اہل بیت بھی قائم نہیں رہ سکے گی، اگر حب اہل بیت کا پلر نکالو گے حب صحابہ بھی قائم نہیں رہے گی، اسلام قائم نہیں رہے گا۔ اسلام کو اگر قائم رکھنا ہے صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے، حضور کی آل سے محبت بھی ضروری ہے، حضور کی آل کی محبت بھی ضروری ہے اور حضور کے اصحاب کی محبت بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب کی محبت کو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور محبت کی صورتحال کیا ہے، کتنی محبت ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے۔ حضرت عبد الرحیم بن زید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنی ابی، مجھے میرے والد گرامی نے خبر دی، قال ادرکت 40 شیخا من التابعین، کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی نے 40 تابعین سے اس حدیث مبارکہ کو سن کر مجھے سنایا۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں سرکار کے صحابی کی زیارت کی ہو۔ عبد الرحیم بن زید کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی نے 40 تابعین سے یہ حدیث مبارکہ سن کر بیان کی، اور 40 کے 40 جو تابعی تھے کلہم حدثونا عن اصحاب رسول اللہ، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سن کر اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، آپ نے بیان فرمایا من احب اصحابی،
سرکار فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے محبت کرے وَأَزْوَاجِي اور میری ازواج سے محبت کرے وَأَهْلَ بَيْتِي اور میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اس روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیٹیگریز کو بیان فرمایا، ایک سرکار کے اصحاب، دوسری سرکار کی اہل بیت اور تیسری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اس لحاظ سے نسبت کے لحاظ سے یہ فرق ہے، لیکن منصب صحابیت کے لحاظ سے یہ سب کی ایک ہی جماعت ہے، کیونکہ ازواج مطہرات میں جتنی بھی سرکار کی زوجائیں ہیں یقیناً سرکار کی صحابیہ بھی ہیں، اور اہل بیت کے جتنے افراد ہیں یقیناً ان کو سرکار کا صحابی ہونے کا منصب بھی حاصل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو محبت کرے میرے صحابہ سے، میری ازواج مطہرات سے، میری اہل بیت سے، کتنی محبت کرے؟ فرماتے ہیں وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، زندگی میں کبھی بھی کسی پر ایک لمحہ کے لیے بھی تان نہ کرے، توہین نہ کرے، تنقیص نہ کرے، ان کی شان گھٹائے نہ، تان نہ کرے۔ محبت وہی قابل قبول ہے جس میں تان نہ ہو، ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور معاذ اللہ سرکار کے صحابہ پر اعتراض بھی کرے، محبت کا دعویٰ بھی کرے، سرکار کی اہل بیت کی گستاخی بھی کرے۔ سرکار فرماتے ہیں محبت ہو، محبت کیسی ہو؟ فرماتے ہیں تان نہ ہو، تان نہ ہو، جملے نہ کسے، کسی بھی لحاظ سے اعتراض نہ کرے۔ اور کب تک کرے؟ 1 سال کرے، 2 سال کرے، 10 سال کرے۔ سرکار فرماتے ہیں وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، اسی محبت کو سینے میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سرکار کے صحابہ سے محبت، سرکار کی ازواج سے محبت، سرکار کی اہل بیت سے محبت، 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ آخری سانس تک صرف محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ کبھی بھی تان نہ کرے۔ جو بندہ ان محبتوں کو سینے میں بسا لے گا، اپنے قلوب و اذہان کو اس سے جگمگا لے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے رب منصب کی طرح عطا فرمائے گا، اسے رب مقام کی طرح عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حشر کے میدان میں رب جنت بھی عطا فرمائے گا، حبیب کی سنگت بھی عطا فرمائے گا۔ اس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ و اہل بیت کی محبت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کی آپس میں محبت بھی اس قدر انوکھی تھی، اور صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت بھی اس قدر انوکھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ کس حال میں؟ کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت شیر خدا کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سرکار کا شانہ اقدس سے، حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے، حضرت شیر خدا کے کندھے پر سرکار نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اتنی محبت سے سرکار شیر خدا کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ فلقیہ ابو بکر و عمر، سامنے سے ابو بکر و عمر وہاں پر پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے آئے۔ فالتفت الی علی، کیسا پیارا منظر ہے، سرکار کے ساتھ حضرت شیر خدا ہیں،
سامنے سے ابو بکر و عمر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار متوجہ ہوئے حضرت شیر خدا کی طرف. سرکار کہنے لگے یا علی اتحب ہذین الشیخین، اے علی بتا ان دونوں بزرگوں سے محبت کرتے ہو؟ سرکار تو وہ ہے جو دلوں کے راز جانتے ہیں. سرکار تو وہ ہے جو ہاتھ بڑھائے ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے. کیا حضرت علی کے دل کی محبت کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے جو آج علی کا جواب ہوگا قیامت تک کے ہر سنی کا یہی جواب ہوگا. سرکار فرماتے ہیں یا علی اتحب ہذین الشیخین، اے علی بتا تو صحیح ان دونوں بزرگوں سے محبت کرتے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہیں لگائی، فوراً کہنے لگے نعم یا رسول اللہ، ہاں محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں، ضرور محبت کرتا ہوں. قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی اگرچہ شیر خدا کی اپنی شان بڑی ہے، لیکن شیر خدا کو جو جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا یقیناً قیامت تک کے ہر سنی کے واسطے اس میں نصاب معین فرمایا. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہو، حبہما یدخل الجنہ، ان دونوں کی محبت جنت میں داخل کر دیتی ہے. دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا حب علی یأکل الذنوب، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے ایسے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. جس علی کی اپنی محبت کا کی شان یہ ہے اس سے جو محبت کرے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اس علی کو نبی احمد مختار فرماتے ہیں اے علی جو ابو بکر و عمر سے محبت کرے رب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. حبہما یدخل الجنہ، سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کی محبت تو جنت میں داخل فرما دیتی ہے. گرامی قدر سامعین، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو خود روایت فرما رہے ہیں. کہتے ہیں لما خطبت بنت ابی جہل ابن حشام، کہتے ہیں جب میں نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، ابھی اس وقت غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، کہتے ہیں میں ابھی نکاح کا صرف پیغام بھیجا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات مجھے نظر آ گئے. ابھی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، بات کوئی بھی نہیں ہوئی، سرکار کے چہرہ اقدس کو دیکھا، چہرہ انور کو دیکھا، ناراضگی کے اثرات آپ کو نظر آئے. کہتے ہیں فرائیت فی وجہی، میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، چہرے پر ناراضگی کے اثرات ہیں. فخرجت الی ابی بکر، شیر خدا سرکار کی بارگاہ سے نکلے سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شیر خدا پہنچے، خود روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں فاخذت بیدہ، میں نے جا کر بات کوئی نہیں کی، اپنا مسئلہ بیان نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے جا کر صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہتے ہیں ہاتھ پکڑتے پکڑے میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا. پہلے تو اکیلے آیا تھا، ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج کر آیا تھا. سرکار کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات دیکھے، فوراً واپس چلے گئے. ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا ہے، دوبارہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. شیر خدا بیان کرتے ہیں فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر مقبلا، جب سرکار نے ابو بکر صدیق کو آگے سے آتے دیکھا، تحلل وجہ النبی فرحا، سرکار ابو بکر کو دیکھتے ہی مسکرانے لگ پڑے. ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی کوئی نہیں ہوئی. ابھی شیر خدا کچھ لمحہ پہلے جو آئے تھے سرکار خفا تھے. اب جب صدیق کو لے کر واپس آئے ہیں بات کوئی نہیں ہوئی، ابھی موضوع چلا ہی نہیں. شیر خدا کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھ کر سرکار مسکرانا شروع ہو گئے. پہلے تو سرکار کے چہرے پر ناراضگی دیکھی تھی تو شیر خدا نے بات کوئی نہیں کی. اب جب سرکار کو مسکراتے ہوئے دیکھا کہتے ہیں فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي وَجْهِكَ مَا أُكْرِهُ فَلَمَّا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ تَحَلَّلَ وَجْهُكَ إِلَيْهِ فَرْحًا. یا رسول اللہ ابھی تو کچھ دیر پہلے میں آیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات تھے، میں نے غصہ دیکھا، بات کوئی نہیں ہوئی. ابو بکر کو لے کر آیا ہوں، ساتھ ہی آپ مسکرانے لگ پڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ما یمنعنی ان تحلل وجہی الی ابی بکر فرحا. فرماتے ہیں ابو بکر کو دیکھ کر مسکرانے سے مجھے روک بھی کون سکتا ہے؟ ابو بکر کو دیکھ کر مسکرانے سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ وَأَبُو بَكْرٍ أَوَّلُ النَّاسِ اسلاما. یہ سرکار نے شان حضرت صدیق اکبر کی بیان کی، اور اس حدیث کے راوی خود شیر خدا ہے. شیر خدا نے حدیث چھپائی نہیں بلکہ امت کو بتائی کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر وہ ہے اول الناس اسلاما، لوگوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. وَأَقْدَمُهُمْ إِيمَانًا، ابو بکر وہ ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ قدیم ہے. وَأَطْوَلُهُمْ سُبْتًا، فرماتے ہیں ابو بکر کی خاموشی بڑی طویل ہے. سرکار نے فرمایا میرا ابو بکر بولتا کم ہے، اس واسطے ہی جب تو ابو بکر کو لے کر آئے ہو میں جانتا ہوں ابو بکر بولتا کم ہے، اس واسطے میں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اسے دیکھ کر ہی مسکرانا شروع کر دیا. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کا اسلام بڑا قدیم ہے، ابو بکر کا ایمان بڑا قدیم ہے، ابو بکر کی خاموشی بڑی طویل ہوتی ہے. وہ اکثرهم مناقبا، ابو بکر کے فضائل و مناقب بھی سب سے زیادہ ہے. ابو بکر کی شان یہ ہے رفیقی فی الہجرت الی المدینہ، ابو بکر مکہ سے مدینہ کی ہجرت میں میرا ساتھی تھا. وَأَنِيسِي فِي وَحْشَةِ الْغَارِ، فرماتے ہیں ابو بکر ہی غار کی وحشر میں میرا ساتھی تھا. وَمِن بَعْدِ ذَلِكَ دَجِيعِي فِي قَبْرِي، علی المرتضی یاد رکھنا ہجرت میں بھی ابو بکر میرا ساتھی تھا.
غار میں بھی ابو بکر میرا ساتھی تھا، اس دنیا سے چلے جائیں گے مزار میں بھی ابو بکر میرا ساتھی ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر غار میں بھی میرا ساتھی، ہجرت میں بھی میرا ساتھی، اس کے بعد مزار میں بھی میرا ساتھی۔ سرکار فرماتے ہیں کیف لا یتحلل وجہی الی ابی بکر فرحا، جو میرا اتنا پیارا ساتھی ہے اسے دیکھ کر مسکرانے سے مجھے روک بھی کون سکتا ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بیان فرما دیا تھا کہ ابو بکر بعد میں غار میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اس واسطے گرامی قدر سامعین، جب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت آیا، آپ نے حضرت شیر خدا کو اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے اے علی المرتضیٰ، جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے تم مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے سرکار کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، انہی ہاتھوں سے تم میرے غسل کا بندوبست کرنا۔ اور صدیق اکبر علی مرتضیٰ سے کہنے لگے نماز جنازہ کے بعد میری میت کو لے کر سرکار کے حجرہ انور کے سامنے چلے جانا، اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے حجرہ شریف میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلا تو مجھے جنت البقیع کی طرف لے جانا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے اپنی آخری وصیت ارشاد فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب صدیق اکبر کا جنازہ پڑا جا چکا، جنازے کو لے کر حجرہ مصطفیٰ کی طرف جب ہم جا رہے تھے، آگے جو شخصیت چل رہی تھی اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ سب سے آگے سرکار کے حجرہ اقدس کے سامنے جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، یہ ابو بکر ہیں، اندر داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے جب اجازت مانگی ہے سرکار نے بھی کرم فرمایا ہے۔ راوی کہتے ہیں دروازہ کھل گیا، حجرہ شریف سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، محب محبوب کی زیارت کے پہلے ہی بڑا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ گرامی قدر سامعین، آخری روایت کی طرف اشارہ کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں جو مقام صدیق اکبر ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی۔ اب ایک روایت کہ صدیق اکبر کی نظر میں علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے، کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب بھی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو سرکار کے دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوتے، بائیں جانب عمر فاروق ہوتے تھے۔ اس دن بھی اسی انداز میں بیٹھے ہیں، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف عمر فاروق ہیں۔ فَأَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اتنے میں دروازے سے علی المرتضیٰ داخل ہو گئے۔
ثم وقف ينظر مجلسا، شیر خدا دروازے پر کھڑے ہیں، جتنی جگہ تھی وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، کسی بندے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے، کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جگہ ملے اور وہاں پر بیٹھوں۔ شیر خدا جگہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وجوہ اصحابہ، شیر خدا بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار بھی صحابہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون ہے جو علی المرتضیٰ کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، کون ہے جو علی المرتضیٰ کے لیے جگہ خالی کرتا ہے۔ اب اٹھے کون، جگہ بھی اتنی ہے، ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے۔ آج گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر کسی کو جگہ مل جائے تو وہ کوئی نہیں چھوڑتا، ادھر تو سیدہ آمنہ کے لال تشریف فرما ہے۔ اب کوئی کیسے اٹھے، کسی کا دل کیسے فیصلہ کرے اس موقع پر بھی جس کے دل کے مفتی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا، اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا، اور صدیق اکبر بیٹھے بھی کہاں ہیں، سرکار کے دائیں جانب، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سرکار کے دائیں جانب، سرکار کے پہلو میں بیٹھے ہیں، لیکن آگے علی المرتضیٰ کو دیکھا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے دائیں جانب پہ فَتَزَحْزَحَ لَهُ عَمْ مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا کھسک کے سائیڈ پر ہو گئے، اپنے اور سرکار کے درمیان شیر خدا کے لیے جگہ خالی کر دیا۔ ذرا وہ منظر آنکھوں کے سامنے لا کے اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دروازے سے شیر خدا داخل ہوئے، سرکار نے دیکھا صحابہ کی طرف، کون علی المرتضیٰ کے لیے جگہ خالی کرے۔ صدیق بیٹھے دائیں پہلو میں، وہی تھوڑے ساتھ ہوئے، علی المرتضیٰ کے لیے جگہ خالی کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فَجَلَسَ بَيْنَ النَّبِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، شیر خدا سرکار اور ابو بکر صدیق کے درمیان بیٹھے۔ جب شیر خدا بیٹھ گئے، حضرت انس کہتے ہیں فَعَرَفْنَا السُّرُورَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے چہرے پر بھی مسکراہٹیں بکھر چکی تھی۔ ارے یہ ابو بکر صدیق ہے جسے دیکھ کر سرکار بھی مسکرا پڑتے ہیں، جس کی طرف نظر کر کے سرکار بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ سرکار تو وہ ہے جدھر جدھر چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے تھے ستارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے تھے وہ تو ستارے ہو گئے۔ اور جب سامنے ہو ہی ہدایت کے ستارے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ذرے ستارے بن جاتے ہیں، ستاروں کی تو شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بڑے کمال کا جملہ بولا، اگر توجہ ہو تو عرض کرنا چاہوں گا، اور اونچی بات سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا، فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی سمجھتا۔ بات ہے میرا علی بھی فضیلت والا ہے، میرا صدیق بھی فضیلت والا ہے، ان کی اپنی بڑی فضیلت ہے، جو ان کی فضیلت نہیں مانتا وہ جائے جہنم میں۔ فرماتے ہیں فضیلت والے کی فضیلت کو وہی سمجھتا ہے جس کو رب نے خود بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ گرامی قدر سامعین، یہ پیغام محبت ہے سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کا، اور ہمارے واسطے اس میں درس یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی تو شان ہی بڑی ہے، اہل بیت کا تو مقام ہی بڑا ہے۔
یہ مقام و مرتبہ کس لحاظ سے ہے؟ ایک بات عرض کرنا چاہوں، علماء کرام کا متفق علیہ مسئلہ ہے، لا خلاف ان موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من بقاء الارض کلها۔ صحابہ کو بھی مقام حاصل ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے، اہل بیت کو بھی مقام حاصل ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے، ازواج مطہرات کو بھی مقام حاصل ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ اور نسبت رسول کا کمال یہ ہے، علماء اکرام نے بیان کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف میں اور خصوصاً قبر انور کی وہ مٹی جو سرکار کے جسم کے بوسے لے رہی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ افضل من بقاء الارض کلها، روئے زمین کی ساری مٹی سے وہ اونچی شان والی ہے۔ بل ہوا افضل من الکعبہ، بلکہ وہ مٹی بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ بل ہوا افضل من العرش، وہ مٹی رب کے عرش سے بھی اونچی شان والی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے مٹی کی اتنی شان کیسے ہو سکتی ہے، میں کہوں گا مٹی مسجد میں بھی لگ جاتی ہے، باہر گلی میں بھی مٹی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گلی میں جوتے پہن کے جاتے ہو، مسجد میں جوتے اتار کے آتے ہو، کہاں یہ مسجد کی مٹی، کہاں یہ بازار کی مٹی، کہاں یہ لاہور کی مٹی، کہاں شہر رسول کی مٹی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ سرکار کے شہر کی مٹی کی بھی شان بڑی ہے، مٹی جو سرکار کے جسم اقدس کو چومتی ہے وہ تو کعبے سے بھی اونچی شان والی ہے، وہ تو رب کے عرش سے بھی اونچی شان والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف سرکار کے جسم کو چومتی ہے، پتہ چلا جو سرکار کے جسم کو چومے وہ تو رب کے عرش سے بھی اونچی شان والی ہے۔ جس حسن و حسین کو سرکار چومے ان کی شان کا عالم کیا۔ اور یہ نسبت مٹی کو ہو جائے اور مٹی سرکار کے جسم کے ساتھ لگ جائے، وہ مٹی تو بیت اللہ شریف سے بھی اونچی شان والی ہے۔ بیت اللہ کی شان یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں من نظر الی الکعبۃ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جو بیت اللہ شریف کو نظر بھی کرے رب سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور بات ہے یہ بیت اللہ جو اتنی شان والا ہے، آج تم گھر سے چل کر جاتے ہو، اتنا خرچہ کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، حج کے ارکان پورے کرتے ہو، تو تمہارا حج ہوتا ہے۔ اس بیت اللہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جو بیت اللہ شریف کو دیکھے رب ذوالجلال اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ بیت اللہ شریف ہے زمین تو وہ مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا۔ مت تم بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، حج کے ارکان کرو، تمہارا حج ہوتا ہے۔ بیت اللہ کو اگر موقع مل جائے گنبد خضرا کی زیارت کا، یہ بیت اللہ کا حج اکبر ہوتا۔ اس زمین کی مٹی کی اتنی شان ہے، وجہ نسبت رسول ہے۔ نسبت رسول سے اگر مٹی کو اتنی شان ملتی ہے جو مٹی سرکار کے جسم کو چومے رب کے عرش سے بھی اونچی شان والی ہے۔ جس صدیق کا جسم سرکار کے ساتھ ہے اس کی شان کا عالم۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے،
اور علماء حقہ کا یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ سمجھا دیا ہے جس کسی کو بھی نسبت مصطفیٰ حاصل ہے وہ جہاں بھی ہو رب اس کو برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اس واسطے گرامی قدر سامعین، ایک ہی شخصیت ہے اس کائنات میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے والہانہ محبت، بے پناہ عشق ایمان کا معیار ہے، ایمان کا معیار ہے، ایمان کا معیار ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر اسی محبت کی وجہ سے جس کو سرکار سے نسبت حاصل ہو جائے، اہل سنت و جماعت دونوں ہاتھوں سے اسے سلوٹ کرتے ہیں۔ اصل مرکز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس واسطے گرامی قدر سامعین، یہی پیغام ربیع الاول شریف ہے، اور یہی پیغام محرم الحرام ہے، یہی پیغام صحابہ ہے، یہی پیغام اہل بیت ہے، اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے، اور سرکار کے ہر جانثار کا یہی پیغام ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انسان دل و جان سے محبت کرے، اور پھر سرکار کی نسبت سے ہر کسی کی محبت کو اپنے قلوب و اذہان میں رکھے، رب ذوالجلال اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا، محشر کے میدان میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اس واسطے گرامی قدر سامعین، رب ذوالجلال میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، منتظمین کے حسن انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔